नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन इकराम, एक नया सबक लेकर हाजिर है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल तर्जुमा तफसीर पर खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन इकराम, आज हमारा सबक सूरह अल इमरान का रुकू नंबर 13 आयत नंबर 121 से है। पिछले सबक में आखिर में जो हमने पढ़ा था कि अगर मुसलमान सब्र और तकवा पर कायम रहें तो कोई ताकत उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो यहाँ पे जो अगला रुकू है इसमें जो वाक़या है वो ग़ज़वा ओहद के मुतालिक है। ग़ज़वा ओहद ऐसी जंग थी कि जिसको मुसलमान जीत चुके थे, लेकिन एक ऐसी गलती हो गई कि जिसकी बिना पर जीती हुई जंग शिकस्त में तब्दील हो गई। और वो कौन सी गलती थी जानेंगे हम सबक में। चलते हैं सबक की तरफ। सबक शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश, वीडियो मुकम्मल देखा करें, स्किप ना किया करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें सदका जारिया समझकर। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब लाजमी किया करें। शुरू करते हैं सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ गदौता, और जब आप सुबह सवेरे निकले, मिन अहलिका, अपने घर से, तुबव्विउल मुमिनीना मक़ाइदा लिल-क़िताली, तुबव्विउल मुमिनीना, बिठाने लगे आप मोमिनीन को, मक़ाइदा लिल-क़िताल, जंग के ठिकाने पर, वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वक्त याद करें कि जब सुबह के वक्त अपने घर से निकले थे, मुसलमानों को कुफ़ार से जंग करने के लिए मुनासिब मकामात पर आप उनको तजवीज़ पेश कर रहे थे। उस वाक़े को बयान करें, उस वाक़े को याद करें। ग़ज़वा उहद का पस मंज़र आपके सामने बयान कर दूं ताकि आयात को समझने में आसानी हो सके। ग़ज़वा उहद के जो वाक़याती पस मंज़र हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है आयात को समझने के लिए। रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी में बदर के मुकाम पर कुरैशी फ़ौज मुसलमान मुजाहिदीन में जंग हुई, जिसमें कुफ़ार के 70 नामवर अशख़ास मारे गए थे। ग़ज़वा बदर में उसी कदर गिरफ़्तार भी हुए। तो उस तबाह कुन और ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त जो हकीकतन अज़ाब इलाही की उन पर पहली किस्त थी। कुरैश का जज्बा जो था वो जज्बा इंतकाम भड़क उठा। जो सरदार मारे गए थे उनके जो अकारब व अज़ीज़ थे उन्होंने तमाम अरब को इस बारे में गैरत दिलाई और ये मुआहिदा किया कि जब तक हम इसका बदला मुसलमानों से नहीं ले लेते हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो फिर क्या हुआ कि सन 3 हिजरी में कुरैश के साथ बहुत से दूसरे कबाइल भी मदीना पर चढ़ाई करने की गरज से निकल पड़े। हत्ता कि औरतें भी साथ लाई गईं ताकि मौका आने पर मर्दों को गैरत दिलाकर वो शिकस्त से रोक सके। जिस वक्त ये 3000 का लश्कर असला वगैरह से पूरी तरह आरास्ता होकर मदीना से 3-4 मील जबल ओहद के करीब खैमाजन हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से मशवरा लिया। आपकी राय मुबारक ये थी कि मदीना के अंदर रहकर दुश्मन का मुकाबला बहुत आसानी और कामयाबी के साथ किया जा सकता है। ये पहला मौका था कि इसमें रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई जो बज़ाहिर मुसलमानों में शामिल था उससे भी राय ली गई। नबी अलैहिस्सलाम की राय के मुताबिक उसकी भी राय थी, मगर बास पुरजोश मुसलमान जिन्होंने बदर में शिरकत ना की, जिनको नसीब ना हुई थी, शौक़ शहादत बेचैन कर रहा था। वो इस बात पर ही थे, यानी उनका मशवरा था कि हम मदीना से बाहर निकल कर मुकाबला करना चाहिए ताकि दुश्मन हमारे बारे में बुज़दिली और कमज़ोरी का गुमान ना कर सकें। कसरत राय इसी तरफ हुई, इसीलिए आप अलैहिस्सलाम ने यानी जिस तरफ ज़्यादा राय थी, जिस मशवरे की तरफ लोग ज़्यादा थे उसी को लिया, और वो क्या था, मदीना से बाहर रहकर जंग लड़ी जाए। इस अरसे में आप अलैहिस्सलाम मकान में तशरीफ़ ले गए और ज़िला पहनकर बाहर आए। जब आप अलैहिस्सलाम मदीना से बाहर तशरीफ़ ले गए तकरीबन 1000 आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, मगर मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई तकरीबन वो 300 आदमियों को लेकर रास्ते से ही वापस हो गया। उसका ये था, उसने बहाना ये बनाया कि जब मेरा मशवरा नहीं माना तो दूसरों की राय पर अमल किया है तो हम खुद को हलाकत में क्यों डालें, हमें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल 700 सिपाहियों की जमात लेकर मैदान जंग में पहुंच गए। आपने बनफ्से नफसीस खुद जो है वो सफ़ों को तरतीब दी। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद जो है वो सहाबा कराम को तरतीब से जो है ना वो उनके तमाम जितनी भी थी
صف آرائی کی تھی، اور بعض جو ہے نا وہ اس طرح ترتیب دی صفیں کہ صف آرائی اس طرح کی کہ عہد کو پشت کی جانب رکھا۔ دوسرے انتظامات اس طرح کیے کہ حضرت مصعب بن عمیر کو علم یعنی کہ جھنڈا عنایت کیا، حضرت زبیر بن عوام کو اس فوج کا افسر مقرر کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حصہ فوج کی کمان ملی جو کہ زرہ پوش نہ تھے۔ پشت کی طرف احتمال تھا کہ دشمن ادھر سے آئے، اس لیے 50 تیر اندازوں کا دستہ متعین کیا اور حکم دیا کہ وہ پشت کی جانب ٹیلے پر حفاظت کا کام سر انجام دیں، لڑنے والوں کی فتح شکست سے تعلق نہ رکھیں۔ اور یعنی ان کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ لڑنے والے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، چاہے ان کو فتح ہو یا شکست ہو، وہ وہاں سے نہیں ہٹیں گے، اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے۔ عبداللہ بن جبیر ان تیر اندازوں کے افسر مقرر ہوئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو ساری صف آرائی تھی، گویا اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ ابتداءً مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، یہاں تک کہ مقابل کی فوج میں ابتری پھیل گئی، مسلمان سمجھے فتح ہو گئی، مال غنیمت کی طرف متوجہ ہوئے۔ ادھر جن تیر اندازوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پشت کی جانب حفاظت کے لیے بٹھایا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن بھاگ نکلا ہے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر پہاڑ کے دامن کی طرف آنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تاکیدی حکم بھی یاد دلایا، ان کو روکا، مگر چند آدمیوں کے سوا دوسروں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل اس وقت تھی جب کہ جنگ ہو رہی تھی، اب تو فتح ہو چکی ہے، تو گویا ہمیں بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر مال غنیمت لینا چاہیے۔ تو اس موقع پر یعنی کہ جب وہ خیبر کا وہ جو پہاڑی، یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پہاڑی دورہ پر کھڑا کیا تھا، وہ وہاں سے جا کر مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ اس موقع کو غنیمت جانا خالد بن ولید نے، جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت لشکر کفار کی وہ فوج کی کمان کر رہے تھے، بر وقت فائدہ اٹھایا، پہاڑی کا چکر کاٹ کر عقب کے درہ سے حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر اور ان کے جو تھوڑے ساتھی تھے اس حملے کو ہمت اور شجاعت سے روکنا چاہا، مگر مدافعت نہ کر سکے، اور اس طرح یہ سیلاب یک مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ دوسری طرف جو دشمن بھاگ گئے تھے وہ بھی پلٹ کر حملہ آور ہو گئے۔ اسی طرح ایک دم لڑائی کا پانسا پلٹ گیا۔ مسلمان اس غیر متوقع صورتحال سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور بہت سے لوگ تھے جو میدان سے چلے گئے، تاہم کچھ صحابہ ابھی تک میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں کہیں سے یہ افواہ اڑ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس خبر نے صحابہ کرام کے رہے سہے ہوش و حواس بھی گم کر دیے، باقی ماندہ لوگ بھی ہمت ہار بیٹھے۔ لیکن اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد و پیش صرف 10-12 جانثار رہ گئے تھے، اور آپ خود بھی زخمی ہو گئے۔ شکست کی تکمیل میں کوئی کسر باقی نہیں رہی تھی۔ عین وقت پر صحابہ کو معلوم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باسلامت تشریف رکھتے ہیں، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو باحفاظت پھر باسلامت تشریف رکھتے ہیں، تو وہ ہر طرح یعنی ان کو معلوم ہو گیا، تو پھر وہ ہر طرح سے سمٹ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد جمع ہو گئے، آپ کو باسلامت پہاڑی کی طرف لے گئے۔ اس شکست کے بعد مسلمان حد درجہ پریشان رہے۔ یہ عارضی شکست چند اسباب کا نتیجہ تھی، یعنی کہ وہ کون سے اسباب تھے؟ ایک تو یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا تھا کہ آپ لوگوں نے اس پہاڑی سے یعنی جو بھی ہو جائے لیکن آپ نے وہاں سے نہیں ہٹنا، لیکن مسلمان مال غنیمت جمع کرنے کے لیے وہاں سے دوسری جگہ پر وہ مال غنیمت جہاں پہ لوگ جمع کر رہے تھے وہ لوگ بھی ادھر آگے مال غنیمت جمع کرنے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق حضرت عبداللہ بن جبیر جو کہ ان کا جو ہے نا وہ فوج کے سربراہ تھے، ان کے ہاتھ میں علم تھا، انہوں نے بھی ان کو منع کیا، گویا وہ ان کے امیر تھے، ان لوگوں نے امیر کی بات نہ مانی، تو اس وجہ سے شکست جو ہے وہ ان کا نصیب ہو گئی، یعنی کہ جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اور پھر آیت مبارکہ کے آخر میں بتا دیا گیا کہ واللہ سمیع علیم، یعنی کہ یہ جو محاذ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مسلمانوں کو قتال کے لیے مناسب مقامات پر آپ بٹھا رہے تھے، اس کو بھی اللہ بہترین طریقے سے جانتے ہیں، اور اس طرح بھی اشارہ کر دیا کہ اس وقت مخالفین موافقین دونوں جو کچھ اپنی اپنی جگہ پر کہہ رہے تھے، سن رہے تھے، اللہ کے علم میں سب چیزیں ہیں۔ اذ ہمت طائفتان منکم، جب
ہمت طائفتانی، جب قصد کر لیا، ارادہ کر لیا دو جماعتوں نے، منکم تم میں سے، یعنی مسلمانوں کی ہی دو جماعتیں جب انہوں نے ارادہ کر لیا کس چیز کا، ان تفشلا، یہ کہ وہ ہمت ہار دیں، بزدلی دکھا دیں، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا کارساز ہے، یعنی وہ جو دو جماعتیں جن کے دلوں میں یہ خیال آیا تھا کہ ہم بھی یہ جنگ اتنا سارا قافلہ ہے تو ہم یہاں پہ نہیں اس کو جو ہے نا وہ لڑ سکتے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ جو عبداللہ بن ابی بن سلول تھا منافق، جب وہ لشکر اپنے وہ 300 آدمیوں کو لے کر وہاں سے چل پڑا تو یہ دو جماعتیں مسلمانوں کی بھی تھیں کہ جس میں ان کے دل میں یہ خیال آیا اور وہ بھی اس کے پیچھے لگنے ہی لگے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو سنبھال لیا، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا مددگار تھا، ان کا ولی ہے، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون، توکل کرتے ہیں ایمان والے، یعنی کہ یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو دو جماعتیں تھیں تم میں سے، وہ کون سی دو جماعتیں تھیں، یعنی وہ خیال کر بیٹھے تھے، اور ان دو جماعتوں میں سے مراد قبیلہ اوس کے بنی حارثہ اور قبیلہ خزرج کے بنی سلمہ تھے۔ ان دونوں جماعتوں نے عبداللہ بن ابی کی مثال دے کر اپنے میں کمزوری اور کم ہمتی محسوس کی، لیکن اللہ کے فضل نے ان کے جو نا اس چیز سے ان کو بچا لیا اور اس وسوسے کے درجے سے آگے نہ بڑھنا دیا، یعنی ان کے دل میں، ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا تھا لیکن وہ خیال کی حد تک ہی رہا، اللہ پاک نے ان کو کیا کر دیا، اس میں ہمت عطا کی، یہ ہمت عطا کی کس چیز کی، کہ تم لوگ، یعنی کہ انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، جو ایمان والے ہیں یہاں بتلا دیا گیا کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو تفشلا یعنی وہ ہمت ہارنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن اللہ نے پھر ان کی مدد کی اور ان کو اس چیز سے بچا لیا، اور یہ جو یعنی کہ یہ جو ان لوگوں کے دل میں جو خیال پیدا ہوا تھا اپنی قلت تعداد، قلت سامان اور مادی کمزوری کی بنا پر تھا، نہ کہ ضعف ایمان کی بنا پر، یعنی ان کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے دلوں میں کوئی ایمان کی کمزوری تھی، واللہ ولیہما کا جملہ خود ان کے ایمان کامل کی شہادت دے رہا ہے، اس لیے ان دونوں قبیلوں کے بعض بزرگ فرمایا کرتے تھے اگرچہ اس آیت میں ہم پر کچھ عتاب بھی ہے لیکن واللہ ولیہما کی بشارت بھی ہمارے لیے ہے، یعنی اس آیت کے آخر میں فرمایا مسلمانوں کو اللہ پر اعتماد رکھنا چاہیے، اس میں واضح کر دیا گیا کہ کثرت عدد ساز و سامان پر مسلمانوں کو اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ باقدر استطاعت مادی سامان جمع کرنے کے بعد بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح بنو حارثہ بنو سلمہ کو کمزوری کا ہمتی کا جو وسوسہ پیدا ہوا تھا وہ ان کے ایمان کی وجہ سے نہیں تھا، اس لیے اللہ پاک نے ان کی مدد کی اور وہ اس پر قائم رہے، ڈٹے رہے، اور انہوں نے اچھے طریقے سے جہاد میں، جنگ میں حصہ بھی لیا۔ سامعین کرام، یہاں آج ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے جس میں مزید جنگ احد کے بارے میں، غزوہ احد کے بارے میں تفصیل ساتھ ساتھ آیات کے آتی رہے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔